گلگت سٹی کے اندر تقریباً اپروکس 8 ٹن پلاسٹک منتھلی یوز ہوتا ہے. اب یہ ایک ساتھ یہ ساری چیزیں بند نہیں ہو سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. گریجولی جب ہم سنگل یوز پلاسٹک بیگ کو بین کریں گے تو آہستہ آہستہ جو دوسرے اس کے سورسز ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. فائنینشیل کاسٹ نکالیں اس کی تو تقریباً کوئی 55 لاکھ 5.6 ملین آپ کو ہم ریونیو باہر دے رہے ہیں, آپ باہر دے رہے ہیں اور آپ پلاسٹک خرید رہے ہیں. جو ٹریڈرز ہیں جو پلاسٹک بیگس کا کاروبار کرتے ہیں یا پلاسٹک ٹریڈرز ہیں یا دوسرے جو تاجر حضرات ہیں, اپنے کاروبار کو شفٹ کریں گرین بزنس کی طرف. گرین بزنس مطلب اگر وہ کاغذ کے تھیلے بنائیں, لوکل لیول پہ کپڑے کے تھیلے بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئمن میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین, اگر ہم گلگت بلتستان کے لینڈسکیپ کے حوالے سے بات کریں, اس کے خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں, اس کے نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بات کریں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے اپنے پہاڑوں کی وجہ سے, اپنے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خوبصورتی کو, ان تمام ریسورسز کو ہم آنے والے جنریشن کے لیے کیا ہم ان کو محفوظ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو فرائض ہیں, ہر انڈیویجول کا جو فرض ہے کہ وہ اس خوبصورتی کی قدر کریں اور اس کو محفوظ کریں, اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے آنے والے جنریشن کے لیے ان کو بہت سارے ایسے اقدامات کرنے ہیں جو ہمیں آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے کر دینی چاہیے تھی. لیکن چلیں دیر آئے درست آئیں. گلگت بلتستان میں EPA کی جانب سے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے جانب سے ایک بہت اچھا انیشیٹو بس کچھ ٹائم میں یہ شروع کیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پلاسٹک پہ بین کر دیا جائے گا, اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم بات کریں کہ گلگت بلتستان میں ایک منتھ میں جو ریونیو جا رہا ہے پلاسٹک خریدنے کے لیے, تو وہ کتنا جا رہا ہے؟ 5.6 ملین سے زیادہ ہم پلاسٹک خرید رہے ہیں, اور وہ بھی ہم باہر سے خرید رہے ہیں. اس کو اگر ہم ایئرلی ہم اس کو دیکھیں تو اس کا کروڑوں میں 8-9 کروڑ کا یہ ایک ریونیو جا رہا ہے جو ہم پلاسٹک کے لیے دے رہے ہیں, اور بدلے میں ہم ایک منتھ میں 8 ٹن 9 ٹن ہم پلاسٹک لے رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو ایئرلی دیکھیں تو ہم کتنا پلاسٹک ہم جمع کرتے ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پلاسٹک جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا, یعنی وہ ختم نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سارے کوسچنز ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے ہم اس پروگرام میں کریں گے. اور ہمارے گیسٹ ہیں خادم حسین, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA کے. سر السلام علیکم. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. آپ جو ہے تشریف لے آئیں, اور آج جس طرح ہم بات کر رہے تھے پلاسٹک کے حوالے سے, سر یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا. اچھا, اس کی ضرورت تو بہت زیادہ تھی, پہلے سے تھی. اور ضروری ایک تو یہ تھا کہ ہمارے جو اوور آل جو گلگت بلتستان کا جو انوائرمنٹ ہے, جو ہماری ایستھیٹک بیوٹی ہے, وہ اس سے ڈیگریڈ ہو رہی تھی. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو اس کا یہ تھا کہ کچھ ہماری اپنی اسٹڈیز تھیں, اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل اداروں کی اسٹڈیز ہیں. اس کا جو گلگت بلتستان میں ہیلتھ امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. گلگت بلتستان میں چونکہ جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے, جس طرح کی ہماری سیٹنگز ہیں, جس طرح کا ہمارا لیونگ کنڈیشنز ہیں سردیوں میں, تو میکسیمم ہمارے یہاں جو پلاسٹک بیگ کا یوز ہے وہ یا تو ہم اس کو اوپن ڈسپوز کر دیتے ہیں, یا اس کو ہم گھر میں بخاری جو ہمارے یہاں ہیٹنگ کے لیے ہم نارملی گلگت بلتستان میں ٹریڈیشنل جو ہیٹنگ کے لیے ایک پریکٹس ہے اس میں ہم جلا رہے ہوتے ہیں. جی سر. اچھا, اس کے جلانے کا جو عمل ہے وہ زیادہ مضر صحت ہے. اس میں جو ہیلتھ امپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایک تو جو ایستھیٹک پولوشن کی جو بات آتی ہے, جو ہماری لینڈ اسکیپ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. دوسرا یہ نالیوں کے اندر, ہمارے چینلز کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو پلاسٹک نہیں ملتا. جی سر. اس کے علاوہ جو اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے جو ہمارے گلگت بلتستان میں جو ویسٹ مینجمنٹ کا جو کمپوننٹ ہے, یا جو ویسٹ مینجمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے, ادارہ ہے, ڈسپوز اپ بھی جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہمارے پاس جو پراپر لینڈ فل سائٹ فی الحال نہیں ہے, وہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم اس کو ایک گلگت کے قریب ایک ایریا ہے جہاں پہ اس کو ہم ڈمپ کرتے ہیں. اچھا, وہ بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس کا جو حل جو اس وقت دنیا میں جو بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس ایریے کی جو ہماری ضرورت ہے یا ہماری نیڈ ہے, یا ہم نے اپنے آنے والے فیوچر کو اگر ہم فورسی کریں
جس طرح ہمارے یہاں ٹورزم کا ایک بوم پچھلے کچھ عرصے میں کچھ 4-5 سال میں جس طرح کا ٹورسٹ کا انفلکس ہے، جی سر بالکل، اس کو اگر ہم تھوڑا سا فورسی کریں تو آنے والے عرصے میں یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو سکتی ہے، چونکہ گلگت بلتستان کی پاپولیشن سے زیادہ ٹورسٹ یہاں وزٹ کرتے ہیں گرمیوں میں، بالکل، جیسے لیٹ سے ہماری کوئی 1.8 کے آس پاس کی آبادی ہے، اور جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں وہ تقریباً 1.5 سے کچھ اسٹیمیٹس اس طرح کی ہیں جو سالانہ 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں. جی سر. اگر یہ ٹورسٹ 10 لاکھ ٹورسٹ اپنے ساتھ اگر 3-4 بیگ بھی کیری کرتے ہیں تو ہماری اپنی پاپولیشن سے زیادہ جو ٹورسٹ ہیں وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو اگر ہم ابھی ہی کنٹرول کریں تو بہتر ہے، تاکہ فیوچر میں یہ ایک سمجھیں کہ ایک ڈیزیز ہے، بیماری ہے، جس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال انسانی زندگی اور دیگر زمینی و آبی حیات کے لیے انتہائی مضر ہے. پلاسٹک در حقیقت آسانی سے گلتا سڑتا نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور پانی میں بہہ کر دریاؤں اور سمندروں کا حصہ بنتا ہے. پلاسٹک کے یہ ٹکڑے پانی میں ملنے کے بعد زمینی اور آبی حیات میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر کئی ممالک نے پلاسٹک کے تھیلوں کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین بنائے ہیں اور متعدد شہروں نے پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی لگائی ہے. اسی حوالے سے حکومت گلگت بلتستان بالخصوص ادارہ تحفظ ماحولیات انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA کا کردار مثالی رہا ہے. آئیے آج سے ہم پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال ترک کریں اور کپڑے کے تھیلے استعمال کریں. یوں ہم ماحول کو پلاسٹک سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں انسان و دیگر مخلوقات کی بقا ہے. سر اس سال ہم نے دیکھا پورے گلگت بلتستان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جس طرح سے گلوبل وارمنگ ایک بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے، کلائمیٹ چینج، اور اس کا اثر نہ صرف دنیا پہ بلکہ گلگت بلتستان میں بھی اس سال ہم نے دیکھا بہت زیادہ ہوا. تو اس میں کیا پلاسٹک کا بھی کوئی اب کیا کہتے ہیں کیا رول ہے پلاسٹک؟ اس میں بہت سارے عوامل ہیں. اس میں پلاسٹک پولوشن کا بھی رول ہے. اس کے علاوہ جو ہماری اوورال جو ویسٹ ڈمپنگ اور اوپن برننگ کا ہے ایک فنومینا. دوسرا جو ہمارے یہاں پور کوالٹی کے جو سورسز ہیں، انرجی سورسز ہیں، وہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. مثلاً ہم نے کوئی 2 سال پہلے ہماری ایک اپنی اسٹڈی تھی جس کے اندر ہم نے کچھ ایریاز میں جو CKNP سینٹرل کراکرم نیشنل پارک کے جو ایریاز تھے، اس کے بفر زون کے ایریاز تھے، استور اور ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ نگر اور اسکردو میں کچھ ایریاز کی ہم نے اسٹڈی کی تھی، جس میں میکسیمم ہمارے جو ایریاز ہیں وہاں پہ اینیمل ڈنگ ایز اے سورس استعمال ہوتا ہے، جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے. اچھا یہ جو اور یہ ایریاز گلیشیٹڈ ایریاز کے قریب ہی ہوتے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ ٹورسٹ کا برڈن ہے، اس کی وجہ سے جو ٹورسٹک ایریاز ہیں وہاں بھی پلاسٹک سے ریلیٹڈ چیزیں یا تو اوپن جلائی جاتی ہیں یا اوپن ڈسپوز آف کی جاتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب آپ اوپن برننگ کرتے ہیں یا جو پور جو ہمارے سورسز ہیں جیسے اینیمل ڈنگ ہوا یا اس طرح کے دوسرے جو پلاسٹک یا ٹائرس جو ہم جلاتے ہیں، اس سے جو ڈسٹ نکلتی ہے، جو کاربن جسے ہم کہتے ہیں بلیک کاربن، یہ جا کے گلیشیئرس کے اوپر ایکیومولیٹ ہوتی ہے. اور بلیک جو کاربن ہے اس کا میکسیمم جو فنکشن یہ ہے کہ وہ سولر ریڈیشن کو زیادہ ٹریپ کرتا ہے اور گلیشیئر میلٹنگ کو فاسٹ کرتا ہے. یہ تو اس طرح کے بہت سارے عوامل ہیں جو گلیشیئر میلٹنگ میں بھی اور کلائمیٹ چینج میں بھی لوکل ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں. جی سر. اس میں جو ایک اور فیکٹر جو ہم فارسٹ کور جو گرین کور ہے اس کو ہم کم کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی. اور دوسرا جو ہمارے اننیسیسری جو سلوپس کو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں. جی سر. جو نیچرل ایریاز ہیں، کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو نیچر کے لیے ہوتے ہیں، وہ پبلک کے لیے نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے جو اس طرح کے فیسٹیوٹیز ہیں وہ اننیسیسری ہم پلان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. اور وہیکولر ایمیشنز، گاڑیوں کا جو ایمیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ایک بڑا ٹریگرنگ فیکٹر ہے اس میں. سر ابھی
پلاسٹک بین کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم چند دنوں میں جو شاپنگ بیگس ہیں یعنی پلاسٹک کے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا, وہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے الٹرنیٹ بھی تو بہت سارے یہاں پہ پلاسٹک ہر فارم میں جو چاکلیٹس کے وہ ہیں اس کے کور ہیں, لیز وغیرہ, وہ بلکہ بہت زیادہ نہیں ہیں اس کے نسبت. اس کے لیے کیا سولوشنز ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا ہم اگر مکس عموماً لوگ مکس کرتے ہیں. ابھی یہ جو فی الحال جو سنگل یوز پلاسٹک بیگ ہے جو نارملی ہر بندہ یوز کرتا ہے جی, یہ بین اس کے حوالے سے ہے. جی. جو دوسری پیکیجنگ جیسے آپ نے لیس کا بتایا, ریپرز ہیں, ٹافیاں ہیں یا بہت ساری اور پیکیجنگز ہیں, جی, جی. وہ فی الحال اس کا حصہ نہیں ہے. اس میں جو پلاسٹک استعمال ہوتا ہے وہ بھی بیسیکلی پلاسٹک سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں اور کچھ پلاسٹک سے ڈفرینٹ بھی چیزیں ہیں, جیسے آپ کی سرف یا اس طرح کی جو چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں. اب یہ ایک ساتھ یہ ساری چیزیں بند نہیں ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گریجولی جب ہم سنگل یوز پلاسٹک بیگ کو بین کریں گے تو آہستہ آہستہ جو دوسرے اس کے سورسز ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. جیسے بہت ساری ڈیولپنگ کنٹریز میں چائنا, جاپان یا اس طرح کے ممالک جو ہیں وہاں اسی طرح کی چیزیں ہیں. پلاسٹک وہاں پہ بین ہے. آپ کے پاس جو پیپر بیگ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جوٹ کے جو بیگز ہیں یا کلاتھ بیگ ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں, اور پیکیجنگ بھی زیادہ تر انہی چیزوں کے اندر کی جاتی ہے. چونکہ ہمارے یہاں بہت بڑی انڈسٹری ہے, ایک دم سے آپ ساری چیزوں کو بین نہیں کر سکتے. فی الحال جو سنگل یوز پلاسٹک بیگ ہے اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. جیسے لیز کا بتا رہی ہیں, لیز کچھ لوگ ہو سکتا ہے کھاتے ہوں یا کچھ ایریاز میں جو اچھے جن کی انکم ہے وہاں یوز ہوتا ہے. جا کے پیریفریز میں گاؤں دیہات میں لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہے, یا اسی طرح چاکلیٹس گاؤں دیہات کے لوگ نہیں سمجھ جانتے. میکسیمم یہ جو پلاسٹک پولوشن کا جو برڈن ہے وہ سٹی ایریاز میں, چونکہ دیہات سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اربن ایریا کی اور زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ایریا میں سٹیز میں اس کا زیادہ برڈن ہوتا ہے. اس لیے جو سنگل یوز پلاسٹک بیگ ہے نارملی, جیسے فرض کریں ہم بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں, ہم فرض کریں کوئی شو پالش لیتے ہیں, ماچس کی ڈبیاں لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم پلاسٹک میں لے لیں, وہ کوئی کاغذ کے تھیلے میں مل سکتی ہے, ویسے بھی ہمیں ہاتھ میں اٹھا کے ہم لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ عموماً جاتے ہیں تندور کی طرف چلے جاتے ہیں یا بہت ساری چیزوں میں, جو بہت ساری چیزیں آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں. آپ گھر سے, جو ہمارے یہاں 80 سے پہلے ہمارا ایک ٹرینڈ تھا, گھر سے یا کپڑے کے تھیلے یا آپ ٹوکری لے کے جایا کرتے تھے, یہ تو پلاسٹک 80s کے بعد اتنا زیادہ آپ کے پاس آیا ہے. جی سر, گرین بزنس انیشیٹو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس کا کیا اثر پڑے گا اس پہ اگر ہم پلاسٹک بین کرتے ہیں, اور اس کا بزنس پہ اور خاص کر کے خواتین کے بزنس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اچھا, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا, اس پورے پروجیکٹ کے اندر جو ہم بین کرنے جا رہے ہیں, نہ صرف ہم بین کر رہے ہیں, کسی کا کاروبار ہم خراب نہیں کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا پرائم جو کنسرن یہ تھا کہ لوگوں کو الٹرنیٹیوز پہلے پرووائڈ کریں, اور اس میں الٹرنیٹیوز کے لیے یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ یہی جو ٹریڈرز ہیں جو پلاسٹک بیگس کا کاروبار کرتے ہیں یا پلاسٹک ٹریڈرز ہیں یا دوسرے جو تاجر حضرات ہیں, اپنے کاروبار کو شفٹ کریں گرین بزنس کی طرف. گرین بزنس مطلب اگر وہ کاغذ کے تھیلے بنائیں, لوکل لیول پہ کپڑے کے تھیلے بنائیں, نان ووون ایک بیگ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے, وہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر یہ اس طرف آپ اس انڈسٹری کی طرف مائکرو لیول پہ, میکرو لیول پہ اگر کاٹیج انڈسٹری آپ ڈیولپ کریں گے تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بغیر سود کے, بغیر کسی پروسیسنگ فی کے آپ کو لون دے رہی ہے. اس میں جو پہلا جو آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو خواتین کی تنظیمات ہیں ان کو 5 لاکھ کا سے شروع ہوتا ہے یہ لون. گلگت کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے لونز ہیں. اس میں گلگت کے لیے جو لونز ہیں اس میں جو خواتین سے ریلیٹڈ جو تنظیم ہے وہ اس کو اویل کر سکتی ہے, اور ان کو ہم اس لیے اس میں یہ فیسیلیٹیشن دی گئی ہے تاکہ وہ کلاتھ بیگ یا پیپر بیگ اگر آپ بناتے ہیں تو اس سے ایک تو لوکل برانڈنگ ہوگی, آپ اپنی برانڈنگ کر سکتے ہیں, کسی سپر اسٹور کی برانڈنگ ہو سکتی ہے, کسی اچھے ادارے کی برانڈنگ ہو سکتی ہے, وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ اس میں ہے وہ کوئی 10 لاکھ کے آس پاس کا لون ہے, جو آلریڈی جو لوگ ہیں ہول سیلرز ہیں یا پلاسٹک ٹریڈرز ہیں ان کو یہ ملے گا. اس میں یہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی یا جو بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں وہ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں. اس میں جو تیسرا لون ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے, جس میں 9.5 ملین کا ایک لون ہے. اس لون کا مقصد یہ تھا کہ گلگت میں کے اندر ہی آپ انڈسٹری اس کی ڈیولپ کریں. جیسے ابھی آپ نے بتایا گلگت سٹی کے اندر تقریباً اپروکس 8 ٹن پلاسٹک منتھلی یوز ہوتا ہے. اچھا, 1 kg پلاسٹک تقریباً 500 سے 450 سے 500 kg پر kg ایک پلاسٹک بیگ آپ کو ملتا ہے.
اگر اس کی ہم فائنینشیل کاسٹ نکالیں اس کی تو تقریباً کوئی 5.6 ملین آپ کو ہم ریونیو باہر دے رہے ہیں, آپ باہر دے رہے ہیں اور آپ پلاسٹک خرید رہے ہیں. اب بہت سارے یہاں شاپ کیپرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں منتھلی 18,000 کا ہم شاپنگ بیگ خریدتے ہیں اور کسٹمر کو فری میں دیتے ہیں, اس میں تو ہمارا فائدہ ہے اگر اس طرح کا کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. اب اس کے بدلے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو گرین بزنس انیشیٹو ہے گلگت بلتستان میں انڈسٹری اگر لگے گی تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں گرمیوں میں پاور کا ایشو نہیں ہوتا ہے, ہمارے پاس لیبر کا ایشو نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیکسز نہیں ہیں, تو ہمیں یہاں کاسٹ بہت کم پڑے گی اس کی, اور ہماری اپنی جو نیڈ ہے گلگت بلتستان میں اس کو پورا کرتے ہوئے ہم یہاں سے ڈاؤن یہ چیزیں بھجوا دیں تاکہ وہاں سے جو ہم چیزیں پرچیز کریں ہمارے اپنی اکانومی کم ہمارے اس کے اوپر برڈن ہو رہا ہے, تو وہ پیسے بچانے کے ساتھ ساتھ ہم کیوں نہ ریونیو ارن کریں اس سے گرین بزنس. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے جو بہت سارے ادارے انٹرنیشنل ادارے ہیں, UN کے ادارے ہیں, وہ بھی آپ کو فائنینسنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. چونکہ ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا ایک 190 ممالک جو تھے UN میں اکٹھے ہو گئے تھے, وہ جو فیوچر میں چونکہ پلاسٹک جو ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت, وہ نیکسٹ جو انٹرنیشنل کنونشن جس چیز کے اوپر آنی ہے وہ پلاسٹک کے بین کے اوپر ہی آنی ہے, تو کیوں نہ پہلے سے ہی ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے ہم نے ہنزا میں ایک پائلٹ تھا, وہ پروجیکٹ تو نہیں تھا, ٹیسٹ تھا ایک جسٹ کیس کے لیے. ابھی ہنزا میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 30 سے 40% ریڈکشن تو ہو گئی ہے کہ ایک ڈیزیز ہے, یہ ایک پوری بیماری ہے, اگر بیماری میں 30% آپ کو افاقہ ہوتا ہے, آپ کا علاج ہوتا ہے, تو گریجولی پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کا پورا کانسیپٹ یہ ہے. بجلی اسی اول چھپی ضرورت ہم اسو کچ وسائل کا بود ہم, لیکن جگ وجہ ہی میں تو گا بجلی بحران ختم نیبن بے بوٹے انسی ذمہ دار ہنس سوس بجلی استعمال جو بات غیر ضروری چیزی بند تھا نہ تھا اشی جو بس اہد تھن تم گٹر بجلی مشٹوک تھے استعمال تھن تونے فارغ وقتر فالتو بجلی بس بچت تھن ادے تھے بس بجلی بچت تھوک بونس تونے انسج بے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم بے. یعنی کہ اس میں وہ خواتین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں جو جن کے چھوٹے چھوٹے سلائی سینٹر ہیں, اور وہ جو کپڑے والی وہ تھیلیاں بنا کے وہ یعنی سیل کر سکتے ہیں, اور اس کے تھرو وہ لون وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. جی بالکل, جو ہم نے 2-3 سال پہلے ہنزا میں جو ہم نے کروایا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو پہلے ٹیسٹ کریں, اور اس میں یہی خواتین جو بیوہ خواتین ہیں یا جو خواتین جن کے ارننگ نہیں ہے, جن کا کوئی سورس نہیں تھا, وہی خواتین اس کو بنا رہی تھی. ایک خاتون اگر ڈیلی 100-150 بیگ اگر اسٹچ کرتی ہیں سادہ سمپل, اور کپڑا بہت سستا ملتا ہے آج کل آپ کو فیصل آباد سے, تو وہ تقریباً ڈیلی 2,000 سے 3,000 روپے کما سکتی ہے. تو ایک تو ریونیو جنریٹ ہوگا اور گھر بیٹھے, دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں چونکہ جو پلاسٹک ایک تو یہ جو ہم چلاتے ہیں بخاریوں میں یا جو ہماری چمنیوں میں جو ہیلتھ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمارا بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے, اور خاص کر سردیوں میں جو سانس کی بیماریاں ہیں, ہارٹ کے ایشوز ہیں, اسی طرح کینسر بہت کامن ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اس وجہ سے ہیں. تو یہ ایک تو ڈیزیز کا برڈن کم ہوگا. دوسرا جو ہمارا لینڈ پولوشن ہے, آپ دیکھتی ہوں گے جگہ جگہ ہمارے یہاں ایک تو اوپن گاش چرائی کی وجہ سے ہمارے مویشی جگہ جگہ پلاسٹک کوئی گائے کھا رہی ہوتی ہے, کوئی جانور کھا رہا ہوتا ہے, تو ایک تو وہ دیکھنے میں بھی بہت برا لگتا ہے, اور اس کو ڈیگریڈ ہونے میں تقریباً 100 سال سے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. یہ پلاسٹک آسانی سے ڈیگریڈ نہیں ہوتا ہے. تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بایو ڈیگریڈیبل اس کی ایک پراپر پروسیس کے تحت ٹیسٹنگ ہو اور سرٹیفیکیشن کے بعد وہ انٹروڈیوس ہو. اگر وہ ڈیگریڈ ہوتا ہے, کچھ لوگ کام کرتے ہیں یہاں سے گلگت بلتستان سے, وہ جو نیچے ہمارے جو ٹاؤن میں بڑے ہاسپٹلس ہیں وہاں یہ بھجواتے ہیں, وہ واٹر سالوبل ہیں, پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں, تو وہ ڈسپوز آف ڈیگریڈ بھی ہو جاتا آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسرا جو ایک اور ہم جو فورسی کرتے ہیں, ابھی آپ کا ویسٹ سیوریج کا پروجیکٹ گلگت میں انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ بھی انشاءاللہ شروع ہوگا. اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارا جو سیوریج کا پورا پروجیکٹ ہے یہ فیل ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ یہ سیوریج کی لائنوں میں چلا گیا, سیوریج کی لائنیں چوک ہوں گی, تو وہ پھر نہ صرف وہ لائنیں چوک ہو جائیں گی, پھر ایک بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا. یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کو فورسی کرتے ہوئے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. سر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے, لیکن تھوڑے سے نا ان کو امید کم ہے کہ یہ بہت کم عرصے تک فالو کیا جائے گا اور پھر دوبارہ وہی صورتحال شروع ہو جائے گا. تو کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں کی تیاری ہے کہ اگر تو یہ دوبارہ سے لوگ شروع کرتے ہیں تو
ان کے لیے پھر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ اس میں جو میڈم دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم پہلے ایک دم آل آف سڈن ہم نے یہ بین نہیں کیا ہے. پچھلے 2 مہینے سے جتنے ہمارے ٹریڈرز ہیں پلاسٹک یا جو ہمارے انجمن تاجران ہیں ان کے ساتھ ہم کنٹینیو ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے, وہ بالکل ایگری ہیں اور وہ خود بھی تیار ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ایک تو وہ مین اسٹیک ہولڈر ہیں. دوسرا جو عام جو ہمارے یہاں شاپ کیپرز ہیں ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے اس میں, کمیونٹیز کی یا لوگوں کی یا جو ہمارے رہنے والے ہیں. اس کے لیے ہم نے نہ صرف بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, جیسے آپ کے یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, اسی طرح فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اس کے علاوہ جو یوٹیوب کے کا پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں پچھلے 1 مہینے سے ان کے ساتھ ہم ان کو انگیج کیا ہوا ہم نے. بلکہ ان کے جو فرائیڈے سرمنس تھے اس میں سیکنڈ جو ان کا خطبہ تھا اس میں اسی پلاسٹک کے حوالے سے, اسی پلاسٹک کے ساتھ جو ادر انوائرمنٹل پولوشن کے ایشوز ہیں اسی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, اور اس کو ہم کنٹینیو مزید کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اچھے لوگ ہیں یہاں پہ جو جن کی پبلک کے اندر سے ہے ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں, ان کے ذریعے سے یہ پیغام دیں. اور خاص کر جو خواتین ہیں ہمارے یہاں مختلف خواتین کی تنظیمات بھی ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں, چونکہ خواتین کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. وہ گھر کے اندر جو خواتین میکسیمم یہی یہ چیزیں یوز کرتی ہیں. تو اوور آل جو اویئرنیس کا کمپوننٹ ہے اس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے تاکہ جتنی لوگوں میں اویئرنیس پھیلے گی یہ چیزیں کم ہوں گی. جب تک اس کے برے اثرات اور اس کا جو ہمارے جو اکانومی کے اوپر جو برڈن ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو اس کو ہم پھر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اور سب سے اچھا جو آپ لوگوں نے اس میں اویئرنیس کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے اسٹیپ کی ہے وہ میں دیکھ رہی تھی, جیسے گلگت بلتستان کا سب سے جو وسیع نیٹ ورک ہے ایسکوم, اس کے ذریعے آپ لوگوں نے میسیجز سرکولیٹ کی ہے آل اوور گلگت بلتستان. تو یہ آپ لوگوں نے بہت, بالکل ہم کیونکہ ہر بندہ موبائل جیسے میسیج ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا میسیج ہے, تو یہ آپ لوگوں کو بڑا بالکل. اسی طرح وہ ایس سی او کی بڑی مہربانی ہے اس میں, ان کا جو سی ایس آر میں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. دوسرا جتنے ہمارے یہاں اور جو نیٹ ورکس ہیں مین اسٹریم جو میڈیا کے ہیں ان کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں تاکہ اس کے علاوہ جو سی ایس آر کا کمپوننٹ ہے جو بڑے ادارے ہیں ان کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. اور انفورسمنٹ کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے فلی اس کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی شامل ہے اور اس کو انفورس بھی کر رہے ہیں. بہت خوب سر ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پیغام تو یہ ہے کہ ناظرین یا جو ہم آپ کے ناظرین سنتے ہیں یا جو حاضرین ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے برے اثرات ہیں. جیسے اسلامک بھی ایک ہمارا جو مذہبی بھی ایک اس کے اندر پہلو ہے کہ آپ انوائرمنٹل پولوشن یا جلی ہوئی جو چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس لیے ہاں صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 50% مارکس ہیں اگر یہ چیزیں آپ کم کریں. باقی نماز کے اپنے نمبرز ہیں, 5-6 نمبر مل سکتے ہیں, روزے کے اپنے نمبر ہیں, اس کے تو 50% نمبر ہیں. تو آپ 50% کے لیے کوشش کریں گے تو باقی نمبرز تو خود بخود مل جاتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ اس انیشیٹو پہ ہم آگے بات کرتے رہیں گے. اویئرنیس ہمارے پلیٹ فارم سے ہم دیتے رہیں گے. آپ تمام کا بھی بہت شکریہ. چلیں ہم سب مل کے اپنے گلگت بلتستان کے خوبصورتی کی حفاظت کریں اور اپنے آنے والے جنریشن کے لیے ہم اس خوبصورتی کو محفوظ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ ہر ایک فرد اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے آپ لوگ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کا خیال رکھیں گے اور اس انیشیٹو میں آپ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور EPA کا بالکل بھرپور ساتھ دیں گے. اللہ حافظ.